اب اس کے بعد میرے محترم بزرگوں اگلا جو مسئلہ ہے یہ ہمارے ایک بہت ہی عزیز دوست ہے ہارون رشید صاحب جو ساؤتھ افریقہ میں رہتے ہیں. انہوں نے یہ سوال کیا ہے، بولے مولانا میرا ایک دوست ہے پڑوس کے ملک کا، وہ میرے ساتھ میں ہی نماز وغیرہ پڑھتا ہے لیکن وہ بھی تاجر ہے، کاروبار کرتا ہے، لیکن مسئلہ اس کا یہ ہے کہ جو تجارت کا مال ہے، ایک میری اس سے جب بات ہوئی تو اس نے کہا کہ میں اپنے سامان تجارت کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتا ہوں. تو میں نے اس سے یہ کہا کہ بھائی جو سامان تجارت سال بھر دکان میں رکھا رہے اس پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. تو انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ پھر آپ ہی اس کے بارے میں ذرا وضاحت کر کے بتا دیجئے سامان تجارت کی زکوٰۃ کا مسئلہ کیا ہے. بھائی ہمارے ہارون رشید صاحب، سب سے پہلی چیز آپ یہ سمجھ لیں کہ جو سامان تجارت دکان میں رکھا ہوا ہے جو نصاب کو پہنچ رہا ہے یا نصاب سے زیادہ ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. یا آپ کا جو اماؤنٹ ہے، سونا ہے، چاندی آپ کے پاس ہے یا کیش ہے اور سامان تجارت، ان سب کو ملا کے بھی اگر نصاب کے اوپر پہنچ رہا ہے یا نصاب کو پہنچ رہا ہے تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہے. سامان تجارت کی زکوٰۃ نکالنا ہی پڑیں گی اور اس کی ترتیب یہ ہے، اگر سالوں سے پڑا ہے تو سالوں کی زکوٰۃ ادا کرے گا، نہیں ادا کرے گا تو گنہگار ہوگا، اس لیے اس کی زکوٰۃ ادا کرنا ہی پڑے گی. اور اگر سالوں سے مال پڑا ہوا تھا اور ایک ہی سال کی اس نے زکوٰۃ ادا کی ہے تو اس طرح سے ادا کرنے سے گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ نہیں ادا ہوں گی، وہ ویسے ہی اس کے اوپر باقی رہیں گی، صرف ایک سال کی اس کی زکوٰۃ ادا ہوں گی. اس کے علاوہ جو مال تجارت ہے، سامان تجارت ہے یا تجارت کا مال ہے، اس کی چند شرطیں علماء نے لکھی ہوئی ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. پہلی شرط، تجارتی مال کی قیمت کم سے کم چاندی کے حساب سے نصاب کے برابر یا اس سے زیادہ ہو، یا دوسرے اموال زکوٰۃ کے ساتھ مل کر نصاب کے برابر ہو تو سالانہ 2.5% کے حساب سے اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی اور مال کی وہ قیمت لگائی جائے گی جو اس شہر کے اندر رائج ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ اس مال پر 1 سال گزر جائے اور اس بارے میں سال کی ابتدا اور انتہا دونوں سروں کو دیکھا جائے گا، درمیانی حصے کو نہیں دیکھا جائے گا. لہذا اگر کوئی تاجر سال کے شروع میں نصاب کا مالک ہو اور سال کے درمیان میں وہ مال نصاب سے کم رہ جائے لیکن سال کے اختتام پر پھر نصاب پورا ہو جائے تو زکوٰۃ واجب ہوگی. البتہ اگر سال کے ابتدا اور انتہا میں نصاب کم رہا ہو تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوں گی. تیسری شرط، اس مال سے تجارت کی نیت ہو. اگر شروع میں تجارت کی نیت نہیں تھی، بعد میں تجارت کی نیت کی تو نیت کے ساتھ عملی طور پر تجارتی کاروبار بھی شروع کر دیا ہو. لہذا اگر کسی نے استعمال کی نیت سے کوئی گاڑی خریدی اور پھر ارادہ کیا کہ اس کو میں فروخت کر کے اس کی تجارت کر دوں گا تو صرف نیت کرنے کی وجہ سے اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوں گی. زکوٰۃ اسی وقت واجب ہوں گی جس وقت وہ اس کو فروخت کر دے، اس کے بعد ہی زکوٰۃ واجب ہوں گی. اس کے علاوہ کسی نے تجارتی مال کو کسی اور مال کے ساتھ میں چینج کر دیا تو وہ جو چینج کیا ہوا مال بھی تجارت کا مال سمجھا جائے گا اور جو شروع میں نیت کی گئی تھی وہ ایک نیت اس مال کے لیے بھی کافی ہوگی. اور بھی جو تجارت کا مال ہے اس کی قیمت آپ کیسے طے کریں گے، اس کو بائنگ پرائس پہ زکوٰۃ نکالیں گے، سیلنگ پرائس پہ، وہ مسئلہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے. آپ کے پاس جو تجارتی مال ہے زکوٰۃ نکالتے وقت قیمت فروخت یعنی سیلنگ پرائس کا اعتبار ہوتا ہے، بائنگ پرائس کا اعتبار نہیں ہوتا ہے. اس لیے سال مکمل ہونے پر جب آپ اس کا حساب کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو سیلنگ پرائز اس دن کیا ہوگی اس کے حساب سے آپ کو زکوٰۃ نکالنا پڑیں گی. مثال کے طور پر ایک سامان آپ نے اپنی دکان میں خریدنے کے لیے جو آپ نے خریدا تھا 50 روپئے میں، لیکن جس دن آپ زکوٰۃ نکالنے کے لیے بیٹھے اس دن کا ریٹ جو ہے وہ 70 روپئے ہے تو 70 روپئے کے حساب سے اس کو پکڑا جائے گا. اور اگر مان لو اس کی قیمت کم ہو کے 50 روپئے کی بجائے 30 روپئے رہ گئی تو 30 روپئے اس کی قیمت کو پکڑا جائے گا، چاہے قیمت کم ہو چاہے قیمت زیادہ ہو. اس لیے ہمارے شریعت کے اندر قیمت فروخت کا اعتبار کیا گیا ہے. اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے والا بنائے.
اب بھائی تمام ساتھیوں سے ایک ریکویسٹ بڑے ادب سے میں یہ کروں گا کہ کسی کو اگر کوئی بھی مسئلہ دریافت کرنا ہے وہ برائے مہربانی عشاء کی نماز کے بعد مجھے فون کرے یا وائس ریکارڈ کر کے مجھے مسئلہ دریافت کرے، اس لیے کہ وقت کے تنگی کی وجہ سے میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے آج کل کہ میں پورا ایک ایک مسئلہ پڑھ سکوں، کیونکہ بھیجنے والے آپ اکیلے ہیں، لیکن مجھے ایک اکیلا آپ کو لگتا ہے کہ میں اکیلا بھیج رہا ہوں، لیکن بھیجنے والوں کی تعداد سینکڑوں میں ہوتی ہے اور میں ریسیو کرنے والا اکیلا ہوں، تو آپ اس بات کا تھوڑا سا خیال رکھیں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔